اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حابیل اور قابیل کی داستان۔ حابیل اور قابیل کی داستان قرآن۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ہمارے اسلامی چینل کو سبسکرائب اور ساتھ میں اس ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ میں سورہ مائدہ میں بیان ہوئی ہے کہ یہ قصہ حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا ہے۔ ان میں ایک کا نام حابیل اور دوسرے کا قابیل تھا۔ قابیل عمر میں بڑا تھا اور کھیتی باڑی کیا کرتا تھا۔ یہ مزاج کے اعتبار سے تیز، برائی کی جانب راغب تھا۔ اس کا چھوٹا بھائی حابیل اس کے برعکس تھا۔ وہ نیک سیرت، متقی اور منکسر المزاج تھا۔ اس کا پیشہ وہ بھیڑ بکریاں چرانا تھا۔ ایک دن اللہ کی جانب سے دونوں کو حکم ہوا کہ وہ اللہ کے حضور قربانی پیش کریں تاکہ علم ہو جائے کہ کون اللہ کے نزدیک زیادہ متقی اور مقبول ہے۔ قدیم زمانے میں قربانی کی قبولیت کی یہ علامت ہوتی تھی کہ جس کی قربانی کو آسمان سے ایک آگ آ کر جلا دے، اس کی قربانی اللہ کے نزدیک قبول ہو گئی ہے۔ چنانچہ دونوں نے قربانی پیش کی۔ حابیل یوں بھی نیک سیرت اور اللہ سے ڈرنے والا انسان تھا، چنانچہ اس نے نیک نیتی کے ساتھ خالص اللہ کی رضا کے لیے اپنے گلے کی بہترین پہلوٹھی کی بھیڑ اللہ حضور قربان کر کے پیش کر دی۔ دوسری جانب قابیل ناقص اور ردی قسم کا اناج لے کر آیا۔ اس کے دل میں یہ بات تھی، اگر قربانی مقبول ہو گئی تو اس اناج نے ویسے بھی جل جانا ہے، تو اچھی فصل کو برباد کرنے کا کیا فائدہ۔ اب دونوں دور ہٹ کر خدا کے فیصلے کا انتظار کرنے لگے۔ پھر اچانک آسمان سے ایک آگ نازل ہوئی اور اس نے حابیل کی قربانی کی ہوئی بھیڑ کو جلا ڈالا، جبکہ قابیل کا اناج وہیں پڑا رہا۔ یوں فیصلہ ہو گیا کہ خدا حابیل اور اس کی قربانی سے راضی ہو گیا اور قابیل سے ناخوش ہے۔ جب قابیل کی قربانی مردود ہو گئی تو اس کا طیش انتقام میں بدل گیا۔ اس نے عال العلان اپنے بھائی حابیل کو جان سے مارنے کی دھمکی دے دی۔ اس کا جواب حابیل نے بڑی بردباری سے یہ دیا، اگر تمہاری قربانی قبول نہیں ہوئی تو اس میں میرا کیا قصور ہے، بلکہ تمہیں تو یہ چاہیے تھا کہ پرہیزگاری کی راہ اختیار کرتے۔ اس صورت میں شاید تمہاری قربانی قبول ہو جاتی، اور اگر تم مجھے مارنے پر ہی تلے ہوئے ہو تو میرا ایسا قطعاً کوئی ارادہ نہیں۔ میں بہرحال اس معاملہ میں ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، یعنی پہل نہیں کروں گا، کیونکہ میں اسے بہت بڑا ظلم سمجھتا ہوں۔ قابیل نے اپنے بھائی کی باتیں سنی، کچھ عرصہ ان پر غور کرتا رہا، لیکن بالآخر اس کے نفس اور شیطان نے سبز باغ دکھا کر اس بات پر آمادہ کر ہی لیا کہ وہ اپنے بھائی کا قصہ پاک کر دے اور اپنی حسد کی آگ کو ٹھنڈا کرے۔ پھر ایک دن موقع پا کر قابیل نے اپنے بھائی کو مار ڈالا، لیکن اب یہ مسئلہ تھا کہ وہ اس لاش کو کیا کرے اور کہاں چھپائے، کیونکہ لاش میں بدبو پیدا ہونے لگی تھی۔ اسی اثناء میں اس نے دیکھا کہ ایک کوا اپنے مردہ بھائی کی لاش کو زمین میں دفن کر رہا ہے۔ اس وقت وہ سوچنے لگا کہ مجھ میں اس کوے جتنی بھی عقل نہیں۔ بہرحال اس نے بھی زمین میں گڑھا کھود کر اپنے بھائی کی لاش کو زمین میں دبا دیا۔ جب وہ لاش دفن کر چکا، اس کا نفس اس سے ملامت کرنے لگا۔ ایک نیک سیرت اور شفیق بھائی اس سے ہمیشہ کے لیے جدا ہو گیا، اور اس بات پر بھی اس سے ندامت ہوئی کہ اس نے اپنے بھائی کو قتل کر کے انتہائی وحشانہ حرکت کا ارتکاب کیا۔ قربانی میں اخلاص۔ حابیل اللہ کے حضور بہترین قربانی کا سامان لایا، جبکہ قابیل نیت میں فطور کی بنا پر ردی اناج لایا۔ حسد کی آگ۔ قابیل نے جب یہ دیکھا کہ اس کی قربانی قبول نہیں ہوئی اور حابیل کی قبول ہو گئی تو اس سے اپنے بھائی سے حسد ہو گیا۔ جرم چھپانے کی کوشش۔ قابیل نے اپنا جرم چھپانے کی کوشش کی، حالانکہ وہ یہ بھول گیا کہ انسان کتنا ہی خود کو دنیا کی نظروں سے چھپا لے، وہ خدا کی نگاہوں سے نہیں بچ سکتا۔ آج بھی انسان جرم کو چھپا کر یہ سمجھتا ہے کہ اس نے خود کو، جبکہ ابھی فیصلے کا دن آنا باقی ہے۔ احساس گناہ۔ قابیل نے حسد اور انتقام کے جذبات سے مغلوب ہو کر اپنے بھائی کو تو قتل کر دیا، لیکن بعد میں اس سے پچھتاوا ہوا، جبکہ قرآن میں قتل عمد کی سزا ابدی جہنم بتائی گئی ہے۔ اس طرح یہ بھی کہا گیا ہے کہ جس نے ایک انسان کو مارا اس نے ساری انسانیت کا قتل کیا، اور جس نے ایک انسان کی جان بچائی اس نے ساری انسانیت کی جان بچائی۔